بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عمران بھائی، آج میں اپنے گزری کے نوجوانوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل میں خود بھی دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان بڑی تعداد میں نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں جو نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ آج کا نوجوان دھڑلے سے استعمال کر رہا ہے۔ آج سے 15 سال 20 سال پہلے یہ کیفیت نہیں تھی، لیکن اب یہ بہت بڑھ چکا ہے یہ معاملہ، اور اصولاً تو ان نوجوانوں کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ ان کے والدین پر ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں، اس کو چیک کریں کہ ان کے بچے کس ماحول میں رہتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے۔ لیکن والدین کی طرف سے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں آج کا نوجوان ان سرگرمیوں میں انوالو ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے، اور اگر والدین اس کا احساس نہیں کر رہے تو وہ پارٹیاں، جن پارٹیوں سے ان نوجوانوں کی وابستگی ہے، وہ ان پارٹیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی جوان صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان پارٹیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ان غلط کاموں سے وہ روکیں، اس نشے کی لت سے جن کی جان چھڑائیں، ان کو نصیحت کریں۔ لیکن ان پارٹیوں کی طرف سے بھی ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی کوشش نہیں ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹیاں صرف اور صرف ان کی صلاحیتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور وہ نوجوان کیا کر رہا ہے، کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کس ماحول میں رہ رہا ہے، کس کی صحبت میں ہے، کیا نشہ کر رہا ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں۔ وہ صرف اور صرف ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے ساتھ منسلک افراد کی اخلاقی، دینی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے، اس بات پر بھی نظر رکھتی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز استعمال تو نہیں کر رہے کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نشہ جو ہے وہ تو ظاہر حرام ہے، اللہ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بچیں۔ تو جماعت اسلامی تو اس کا پورا اہتمام کرتی ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی سے وابستہ نوجوان یا اس سے بڑی عمر کے لوگ اس طرح کے نشہ آور چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں، اور اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کی اجتماعیت کو جاتا ہے، جماعت اسلامی کے ذمہ داران پہ جاتا ہے، اس کی تنظیم پہ جاتا ہے کہ وہ صرف ان کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، اور استعمال ہوتی بھی ہے اگر ان کی صلاحیتیں تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوتی ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کروائی جاتی۔ لیکن دوسری طرف یہ معاملہ نہیں ہے، دکھ ہوتا ہے۔ یہ نوجوان تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا سہارا ہے، اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بننا ہے اس نے، اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہونی ہے تو اپنی بیوی بچوں کا سہارا بننا ہے۔ آج اگر وہ نشے کی لت میں مبتلا ہوگا تو وہ آئندہ آگے چل کر اپنی صحت کو خراب کرے گا، اپنی صحت کو ضائع کرے گا، ذہنی اور جسمانی طور پہ وہ کمزور ہو جائے گا، معاشی طور پہ بھی کمزور ہوگا، اور وہ ڈسٹرب رہے گا، مطمئن نہیں ہوگا، گھر والے بھی پریشان رہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو گھر والوں کا نقصان ہے، اس کے بعد علاقے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں تو ان سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں، نوجوان یہ ہمارے نوجوان ہیں،
اس علاقے میں رہتے ہیں، گزری کے نوجوان ہیں، ہم اس گزری میں رہتے ہیں، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں، اگر محلے میں کسی کا بچہ بگڑ گیا تو میں یہ سوچ کر چھوڑ دوں کہ کسی اور کا بچہ ہے، وہ بچہ میرا بچہ ہے کیونکہ وہ اس معاشرے کا ہے، اس علاقے کا ہے۔ اگر وہ بگڑا ہوا ہے آج تو اس کی وجہ سے کوئی دوسرا بگڑ سکتا ہے۔ جب آگ کسی پڑوس کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہ آگ صرف اس گھر تک نہیں رہتی، وہ برابر والے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے، اس سے پھر آگے جا کر وہ آگ پورے علاقے کو آگ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ بچے کسی اور کا بچہ بھی ہے تو ہمارا بچہ ہے، اس معاشرے کا ہے، وہ اس امت کا ہے بچہ، وہ بڑا قیمتی ہے اور اس کی فکر سب نے کرنی چاہیے۔ میری طرف سے تو یہ آفر ہے ان نوجوانوں کو کہ جو نشہ کرتے ہیں اور نشے میں وہ پھنس چکے ہیں، اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے، تو میری طرف سے یہ آفر ہے کہ مجھ سے وہ رابطہ کریں، میں ان کا علاج کرواؤں گا۔ اور جماعت اسلامی اس ذمہ داری کو میں ذمہ داری کو لیتا ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے، اور وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان کا علاج بھی کرواؤں گا۔ جو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ اس بات پر غور کریں کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اس نشے کی وجہ سے۔ آئندہ جو ان کی اگر شادی ہوگی تو اس کے اثرات ان کے اس خاندان پر پڑیں گے، پھر جب بچے ہوں گے تو ان کے بچوں پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، پھر لوگ ان کے بچوں کو بھی ایک نشئی کے بچے کے طور پہ اس کو ٹریٹ کریں گے۔ تو یہ نقصان جو ہے یہ کافی سفر کرتا ہے، بہت آگے تک جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ آج جوانی کے جوش میں اگر جو کام وہ کر رہے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں آخر وقت تک اس کے نیگیٹو اثرات ان کی زندگی کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور جو ان کی زندگی سے وابستہ رہے گا اس کے برے اثرات اس پر بھی پڑیں گے، اور آگے تک یہ چلے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے بھی ان کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ برائی تیزی سے پھیلتی ہے۔ ایک دیندار شخص کا بچہ دین پر آنے میں تو اس کو مشکل ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دین کی طرف نہ آئے اس کا بچہ، کیونکہ اچھے راستے پر آنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، اور جو برائی ہے وہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو جب کوئی شخص برائی کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اس کے اثرات اس کے بچے پر پڑتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے پھر وہ بچے بھی نشہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کا نقصان ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے ورکرز کی اخلاقی، اپنے ورکرز کی ایک صحت کے حوالے سے، جسمانی ان کی بہتری کے لیے وہ سوچیں، اس کی فکر کریں، کیونکہ یہ صرف دنیا کی حد تک نہ سوچیں، جہاں جو ذمہ دار ہے، جہاں تک کسی کو وہ اس نوجوانوں کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا اور اس طرح کا نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، تو جو لوگ تجربے کار ہیں، اس سے واقف ہیں، اس کے برے اثرات سے، وہ ان کو خبردار کریں، ان کو روکیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا صحت مند معاشرہ بنے، وہ کھیلوں کی طرف آئیں اور وہ اچھی سرگرمی میں حصہ لیں، اس سے انسان کی عزت بھی بنتی ہے، معاشرے میں ایک مقام بنتا ہے۔ تو میری آفر ہے کہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کریں، جو اخراجات برداشت نہیں کر سکتے میں ان کا علاج کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہمیں خود غرضی سے بچائے۔ یہ دنیا عارضی ہے، جلد ختم ہو جائے گی، اور آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کی فکر کرتے ہوئے ہم وہ کام کریں کہ جو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔